تو آئیے سب سے پہلے نیک انسان سے شروع کرتے ہیں، سیدھے ہاتھ والے لوگوں سے شروع کرتے ہیں، جنتی لوگوں سے شروعات کرتے ہیں، اللہ کے انبیاء، صلحاء مطلب صالحین، صدیقین، شہداء اور نیکوکاروں سے شروع کرتے ہیں۔ ان کی کیفیت کیا ہوں گی نیک لوگوں کی؟ تو سب سے پہلی چیز، جب موت کا وقت آتا ہے تو نیک لوگوں کے پاس فرشتے سورج جیسی روشن شکلیں لے کر آتے ہیں، کبھی ایک، کبھی دو اور کبھی اس سے زائد آتے ہیں، چمکدار روشن شکلیں لے کر آتے ہیں، خوشبودار جو ہے خوشبو کے ساتھ، اور جو اچھے اچھے چہروں والے فرشتے اس کے پاس آتے ہیں، اور اس کے لیے خوشبودار کفن کو ساتھ لاتے ہیں جو ریشم کا بنا ہوا ہوتا ہے، اور وہ کفن خوشبودار کفن لے کر آتے ہیں، اور آنے کے بعد ملک الموت اور دیگر فرشتے اس شخص کو سلام کرتے ہیں، اس کو دعا دیتے ہیں، اور یہی پہلا مرحلہ ہے، وہ سمجھ جاتا ہے کہ میرے لیے رائٹ چیز ہونے والی ہے، چونکہ سلام کیا گیا مجھے، تو سلام کرتے ہیں۔ اس لیے میں بار بار کہتا ہوں لوگوں سے، پہچان ہو تو ایسی ہو کہ فرشتے سلام کرے اور اس کا انتظار وہاں ہو۔ دنیا میں تو بہت پہچان لوگوں کی ہوتی ہے، یہ زیادہ کام نہیں آتی ہے، تو بہرحال اس کو سلام کرتے ہیں، اچھی اچھی شکلوں میں آتے ہیں، اور اس کو اچھے اچھے ناموں سے پکارتے ہیں، جن اچھے اچھے ناموں سے دنیا میں اسے پکارا جاتا تھا کہ فلاں بن فلاں، فلاں بن فلاں، پیارے پیارے جو اس کے اچھے نام، ایک انسان کہیں کے ناموں سے پکارا جاتا ہے، سارے اچھے اچھے ناموں سے اس کو پکاریں گے، اس کو آواز دیں گے، اور اس کو روح نکالنے سے پہلے ملک الموت بشارت دیں گے، اے نیک انسان، تیرے اعمال سے تیرا رب راضی ہوا اور تو جو ہے نکل جا، تیرے رب نے تیرے لیے جنت مقام طے کر دیا ہے۔ جو ہی وہ نیک انسان کی روح اس بات کو سنتی ہے کہ اس کے رب نے اس کے لیے جنت طے کر دی ہے، وہ مچلتی ہے، لپکتی ہے، اور فرشتوں سے کہتی ہے نکالو مجھے، جلدی باہر نکالو، اس لیے کہ میرے رب نے میرے لیے جنت اٹھا رکھی ہے، اور وہ تیزی کے ساتھ باہر نکلتی ہے، اور جب نکلتی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس آسانی سے نکل جاتی ہے جیسا ایک تھیلی میں پانی کو کھول دیا جائے، پانی گر جاتا ہے، اس طرح سے ایزیلی وہ جو ہے روح نکل جاتی ہے، اور نکلنے کے بعد فرشتے جو معطر خوشبودار کفن، دنیا میں تو ہم بہت خوشبو لگاتے ہیں نا، یہ خوشبو اصل ہے جو مرنے کے بعد ملے انسان کو، تو معطر ایک کفن جو ریشمی ہوتا ہے، ریشم کا بنا ہوا ہوتا ہے، لا کر اس کفن میں اس کو لپیٹ دیتے ہیں، لپیٹنے کے بعد اس کا استقبال اور ویلکم ہوتا ہے، اسے لے کر فرشتے پہلی آسمان کی طرف بڑھتے ہیں۔ پہلے آسمان پر جب وہ روح جاتی ہے، اس کی خوشبو سے پہلے آسمان کے لوگ جان لیتے ہیں کوئی نیک روح آ رہی ہے، خوشبو بتا دیتی ہے، اور دروازہ جو ہے آسمان کا کھٹکھٹایا جاتا ہے، پوچھا جاتا ہے کون، تو کہا جاتا ہے فلاں بن فلاں کی روح لائی جا رہی ہے۔ فرشتے کہتے ہیں استقبال، خوش آمدید، ویلکم، خیر، بہت خوب آئے، بہت اچھے، دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ پہلے آسمان کے فرشتے مبارکباد دیتے ہیں اس مبارک روح کو کہ تو بہت کامیاب روح رہی، تیرا سکسیسفل مشن رہا دنیا کے اندر، آ جا، ویلکم، سلام کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ اس کی محبت میں، چونکہ اس کی خوشبو اور نیک بندہ تھا، اس کو چھوڑنے ان فرشتوں کے ساتھ جو روح نکال کر لائے دوسرے آسمان کے دروازوں تک جاتے ہیں چھوڑنے کے لیے۔ چلو دوسرے آسمان کے دروازے پہ دستک دی جاتی ہے، دوسرے آسمان کے فرشتے بھاپ لیتے ہیں کوئی نیک روح آ چکی ہے، خوشبو سے دروازہ کھول کر سلام ہوتا ہے، ویلکم کیا جاتا ہے، استقبال کیا جاتا ہے، مبارکبادیں دی جاتی ہے کہ تم کامیاب رہے اپنی زندگی کے اندر، آؤ، اور پھر تیسرے آسمان تک سارے لوگ مل کر فرشتے چھوڑنے جاتے ہیں، چھوڑ کر آتے ہیں، مرحلہ 1 2 3 4 5 6 7ویں آسمان تک جاتا ہے، اور پھر 7ویں آسمان پہ جانے کے بعد اللہ تعالیٰ آواز دیتا ہے اور کہتا ہے، حکم دیتا ہے اور کہتا ہے اسے لے جا کر میرے بندے کو وہیں ڈال دو، اس لیے کہ میں نے اسے مٹی سے پیدا کیا تھا اور دوبارہ اسی سے اٹھانے والا ہوں۔ اور اللہ فرماتا ہے اس کا نام علیین، نیک لوگوں کے رجسٹر میں لکھ دو، اس کا نام اچھے لوگوں کے کھاتے میں ڈال دیا جائے، اور علیین کے اندر نیکوکاروں کی ایک بک رجسٹر ہے، اس رجسٹر میں اس کا نام اندراج رجسٹر لکھ دیا جاتا ہے کہ ایک نیک انسان ہے۔ روح پھر اسی مرحلوں سے لوٹ لوٹ کر خوش آمدیدیں، سلامتیاں سن کر زمین پر آتی ہے، اور لانے کے بعد اسے قبر میں واپس اس کے جسم میں ڈال دیا جاتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب قبر میں روح کو واپس ڈال دیا جاتا ہے اور لوگ دفنا کے دور چلے جاتے ہیں، تو اس کے بعد وہ آدمی جو مر چکا تھا یا مرا ہوا تھا، وہ ان کی کھڑاؤں کی، چپل اور جوتے کی آوازوں کو سنتا ہے، چونکہ اس کا رب اسے سناتا ہے، وہ سنتا ہے، یاد رکھیے ان آوازوں کو،
اور لوگ وہاں سے چلے جاتے ہیں. اور یہی نیک انسان جب اس کو جنازے پہ لوگ لے جاتے ہیں تو لوگوں سے کہتا ہے جو جنازہ اٹھائے ہوئے، ارے جلدی چلو، اتنے سست رفتار سے کیوں چل رہے ہو، لے کے جاؤ، اس لیے کہ میرے انجام کی خوشخبری سنا دی گئی ہے، مجھے لے کے جاؤ اسپیڈیلی، مجھے ڈالو لے جا کے قبر میں. اور جب قبر میں اسے ڈال دیا جاتا ہے، جسم اس کے روح میں ڈال دی جاتی ہے، اطمینان کے ساتھ اٹھ کر بیٹھ جاتا ہے. اب وہ دو لوگ آتے ہیں جو اللہ کی طرف سے اپوائنٹڈ ہے، جو آ کر سوال کرتے ہیں، دو فرشتے، ایک منکر دوسرا نکیر. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں منکر اور نکیر کی کیفیت یہ ہے، کالا اور سیاہ چہرہ ہے دونوں کا، اسی کے ساتھ ساتھ موٹی موٹی لال لال آنکھیں ہوں گی، اور بیل کے سینگوں سے زیادہ بڑے بڑے دانت ہوں گے، اور جب آئیں گے تو زمین کو پھاڑتے ہوئے آئیں گے، سیدھے نازل نہیں ہوں گے، زمین کو کاٹتے ہوئے اپنے دانتوں سے چیرتے ہوئے آئیں گے قبر میں، اور آواز بجلی سے زیادہ تیز گرجدار آواز میں بات کرتے ہوں گے. اور آ کر جو ہے اس روح سے جو نیک تھی، چاہے بد ہو یا نیک ہو، ان کا رویہ دونوں کے ساتھ سخت ہوتا ہے، آ کر بجلی جیسی کڑکتی ہوئی آواز میں پوچھتے ہیں من رب کا، تیرا رب کون تھا. دوسرا سوال کرتے ہیں من نبیو کا، تیرا نبی کون تھا. تیسرا سوال کرتے ہیں ما دینو کا، تیرا دین کیا تھا. 3 سوال کریں گے. سوال دکھنے میں بہت چھوٹے ہیں، جواب بھی معلوم ہے، اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اسلام. لیکن کیا آپ کو لگتا ہے یہ 3 اتنے آسان جواب منہ سے یوں ہی نکل جائیں گے؟ نہیں نکلیں گے بھائی. کیوں نہیں نکلیں گے؟ برے آدمی کا جب لوں گا تفصیلات ڈسکس کرتا ہوں، تو وہ جواب دیں گا اطمینان کے ساتھ. سوالات کے مرحلے میں دکھائی دیں گا سورج ڈوبتے ہوئے نیک انسان کو، سورج غروب ہوتے ہوئے دکھایا جائے گا. یہ سب غائب کی بات ہو رہی ہے. تو وہ کہیں گا فرشتوں سے فرشتوں، ان کے نکیر رک جاؤ، عصر کی نماز کا وقت ختم ہو رہا ہے، مجھے پڑھنے دو. تو منکر نکیر کہیں گے قبر نماز کی جگہ نہیں. پھر اسے یاد آئے گا میں تو مر چکا ہوں، لیکن وہ زندگی میں عادی تھا نا نمازوں کا، تو اس لیے اس کی خبر میں بھی نماز یاد رہیں گی. فرشتے کہیں گے یہ خبر ہے، یہ دنیا نہیں ہے، اس میں اعمال نہیں ہے. تب وہ کہیں گے ہاں کنٹینیو کرو اگلے کوشچنز تمہارے. اور فرشتے 3 سوالات کریں گے. 3 سوالات کرنے کے بعد فرشتے اسے کہیں گے آرام سے لیٹ جاؤ، آرام سے لیٹ جاؤ. جواب دے دیا. اور پھر ایک کھڑکی کھولی جائیں گی اور اسے جہنم دکھائی جائیں گی، اور فرشتے کہیں گے یہ وہ چیز تھی جس سے تیرے رب نے تجھے بچا لیا. وہ شکر ادا کریں گا اپنے رب کا. اور پھر ایک کھڑکی اور کھولی جائیں گی جس میں اس کو جنت میں اس کا مقام دکھایا جائیں گا. وہ کہیں گا اللہ قیامت جلدی قائم کر تاکہ اس مقام پہ پہنچ جاؤ. اور فرشتوں سے کہیں گے فرشتوں ایک گزارش ہے، جا کر اللہ سے ایک مہلت مانگو، مجھے موقع دے، جا کے رشتہ داروں میں جا کر بولوں کہ مجھے کیا فائدہ ہوا ہے دنیا میں نیکیاں کرنے کا. فرشتے کہیں گے یہ چیز نہیں مل سکتی. جنت کا ایک لباس پہنایا جائے گا، جنت کا ایک بستر ڈالا جائے گا، جنت میں سے ایک کھڑکی کھول دی جائیں گے جس میں سے تازی ہوا جنت کی آئیں گی، اور کہا جائے گا سو جاؤ. اور اسے ایک نئی نویلی دلہن کی طرح لٹا کر، جنتی لباس پہنا کر، جنتی بستر پر ڈال کر، جنت کی کھڑکی کھول کر ہوا لیتے ہوئے سو جائیں گا. اب یہ روز قیامت ہی اٹھنے والا ہے. اس کے بعد جب وہ لیٹ جائیں گا اپنی خبر میں، تو ایک شخص وہاں آئیں گا، اور وہ شخص بہت ہی انتہائی خوبصورت چہرے والا ہوں گا، اور آ کر سلام کریں گا. یہ پوچھیں گا تم کون ہو، کون ہو تم جو خبر میں آ گئے؟ وہ کہیں گا میں تیرے نیک اعمال ہوں، میں تیرے نیک اعمال ہوں جس کا بدلہ تجھے ابھی سے مل رہا ہے. جنت کا لباس، جنت کا بستر، کھڑکی کھلی ہے. اور اس کی نظر جہاں تک جاتی ہے اس کی خبر کو ایکسپانڈ پھیلا دیا جائے گا. ایک روایت میں 70 ہاتھ، ایک روایت کے اندر 35 ہاتھ، ایک روایت میں جہاں تک اس کی ویژن ہوں گا، آنکھیں جائیں گی، نظریں، خبر وسیع کر دی جائیں گی. اور نیک اعمال آ کر اس کو خوشخبری دیں گے میں تھا تیرا وہ ساتھی جس کو تو نے بہت محبت کری، اپنے سے نزدیک رکھا اچھے اعمال کو، آج تجھے بدلہ یہ ہے اس کے بدلے کہ تو جو ہے جنت کے فائدے اٹھا رہا ہے. اور اسے کہا جائے گا سو جاؤ، اور وہ آنکھیں بند کر کے اطمینان کے ساتھ اب دوبارہ اٹھائے پہلے سور تک سو جائیں گا آرام سے نرم اور نازک بستر.